السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص آنکھ میں ڈراپ ڈال دے یا کان میں ڈراپ ڈال دے، کان میں تیل ڈال دے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھ میں ڈراپ ڈالتا ہے یا کوئی اور دوائی آنکھ میں ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ اس دوائی کا ذائقہ اور مزہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے۔ رہی بات کہ حلق کے اندر جو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، دوائی کا مزہ محسوس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوائی منفذ کے ذریعے سے نہیں پہنچتی ہے بلکہ مسام کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ جیسے کہ ہم نہائیں تو نہانے کے بعد باہر سے پانی ہمارے جسم کے اندر جذب ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے، تو یہ پانی جو جسم کے اندر جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، یہ منفذ کے ذریعے سے نہیں، مسام کے ذریعے سے۔ اور کوئی چیز اگر مسامات کے ذریعے سے جسم کے اندر تک پہنچے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ روزے کی حالت میں کان میں تیل یا دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، تو اس سلسلے میں جو فقہی کتب میں مذکور ہے، اور فقہ حنفی کی ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں مذکور ہے، متون میں، شروح میں، فتاوے میں، ہر کتاب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ کان میں تیل یا دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس پر ائمہ احناف ہی نہیں بلکہ دیگر ائمہ کا بھی اتفاق اور اجماع ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے جس سے عدول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہی بات یہ کہ کان سے لے کر کے دماغ تک تو کوئی راستہ ہے نہیں، کوئی منفذ ہے نہیں، کان سے لے کر کے پیٹ تک کوئی منفذ نہیں، کوئی راستہ نہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ کیوں ٹوٹتا ہے، روزہ کیوں فاسد ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے، علماء اسلام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کان کا جو اندرونی حصہ ہے وہ خود جوف کے حکم میں ہے، اور جب وہ خود جوف کے حکم میں ہے تو اگر کان کے اندرونی حصے میں تیل ڈال دے یا دوائی ڈال دے یا ڈراپ ڈال دے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔